آج کا دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مار پیٹ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جب میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا تو اس نے ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی طرف کر لیا۔ میری بیٹی روتی رہ گئی۔ میں اپنی 8 سالہ بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن شوہر بہت طاقتور تھا۔ اس کے آگے میں بے بس تھی۔ اس نے مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی اپنے بھائی کے گھر گئی اور ان کو ساری بات بتائی۔ میرا بھائی شریف آدمی تھا، وہ مجبور ہو کے رہ گیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تم پریشان مت ہو، 2-3 دن میں وہ خود ہی تنگ آ جائے گا کہ بیٹی کو گھر پر کیسے رکھے گا۔ خود تو سارا دن باہر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، وہ خود ہی تمہیں بیٹی پہنچا جائے گا۔ اگر میں اس کی طرف گیا تو تم جانتی ہو اس کا مزاج کیسا ہے، وہ مار پیٹ پر اتر آتا ہے۔ اور ہم شریف لوگ ہیں۔ میرا بھائی صحیح کہہ رہا تھا، میں نہیں چاہتی تھی میرا بھائی اس معاملے میں الجھے۔ میں بھی صبر کا گھونٹ بھر کے 2 دن بھائی کے گھر رہی۔ مجھے اپنی بیٹی کی بہت زیادہ یاد آتی تھی لیکن 2-3 دن گزر جانے کے بعد بھی اس نے بیٹی میرے پاس نہیں پہنچائی۔ نہ چاہ میں بیٹی کے اسکول گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو اتنے دنوں سے اسکول ہی نہیں آ رہی ہے۔ پھر مجھے پریشانی ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہیں اس نے میری بیٹی کو بھی مارا پیٹا نہ ہو یا پھر وہ میرے دکھ میں بیمار پڑ گئی ہو۔ میں فوراً گھر کی طرف گئی تو گھر پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس دن انہوں نے تمہیں مار پیٹ کر گھر سے نکالا تھا اسی دن وہ بیٹی کو ساتھ لے کر جانے کہاں چلے گئے تھے۔ تب سے اس گھر میں تالا لگا ہوا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور زاروں کے تار رونے لگی کہ اچانک وہ میری بیٹی کو کہاں لے گیا تھا۔ ہم غریب لوگ تھے، میرا بھائی بھی غریب تھا، ہم کہاں ڈھونڈتے؟ نہ ہی ہم پولیس کے چکر میں پڑ سکتے تھے اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ان کی فیسیں ادا کرتے۔ شوہر کے رشتہ دار سے میرے بھائی نے بات کی اور کہا کہ ان کے بڑے سے بات کریں تاکہ پتہ چلے وہ بچی کو کہاں لے کر گیا ہے، لیکن میرا شوہر اس مزاج کا تھی کہ رشتہ داروں نے کئی سال سے آنا جانا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ وہ ان سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، وہ سب سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا اور سب یہی کہتے تھے کہ ہم شریف لوگ ہیں، ہم یہ لڑائی جھگڑے مول نہیں لے سکتے۔ میرا شوہر بہت ضدی اور خود سر تھا۔ میں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، جیسے ہی مہینے کے آخر میں مجھے پیسے ملتے وہ سارے پیسے چھین کے چلا جاتا اور میں گھر میں بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ میرا شوہر خود کوئی کام نہیں کرتا تھا، اگر کہیں اس کا کام لگ بھی جاتا تو وہ پیسے خود ہی کھاتا اور اپنی ذات پر خرچ کرتا۔ اسے کبھی میرا اور میری بیٹی کا خیال نہیں آیا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دوں، اس کی خواہشیں پوری کروں کیونکہ میری زندگی تو جیسے تیسے گزر گئی تھی۔ لیکن میرے شوہر کو مجھ پر بالکل بھی ترس نہیں آتا تھا۔ اسے اپنی بچی سے محبت تو تھی لیکن سب سے زیادہ محبت اسے پیسے اور اپنی ذات سے تھی۔ کچھ عرصے سے مجھے یہ شک ہو رہا تھا کہ وہ نشہ کرنے لگا ہے، کیونکہ جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ گھر کی چیزیں بھی بیچ دیتا تھا اور کبھی تو ساری ساری رات گھر سے باہر رہتا تھا۔ پڑوس کی دکان جہاں سے میں سودا سلف لیتی تھی، اس شخص نے بھی کہا تھا باجی ہوشیار رہنا، آپ کا شوہر تو گھر کی چیزیں بھی بیچنے لگا ہے۔ مجھے کسی سے پتہ چلا ہے کہ اسے نشے کی لت لگ گئی ہے، لیکن اسے بالکل بھی یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں کوئی بات بتائی ہے، ورنہ وہ آ کر میری دکان میں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا۔ مجھے تو آپ سے ہمدردی ہے کہ نہ جانے کہاں آپ اس شخص کے ساتھ پھنس گئی۔ میں جلدی سے سودا سلف لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ میں جانتی تھی وہ شخص انتہائی شریف تھا، لیکن اگر میرے شوہر نے مجھے اس سے بات کرتے دیکھ لیا ہوتا تو وہیں ہنگامہ شروع کر دیتا اور میرے ساتھ ساتھ اس شریف انسان کو بھی سلواتیں سناتا۔ اس لیے میں ہمیشہ خاموش رہتی تھی، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ پڑوسیوں کے گھر بھی آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر آتا تھا۔ میں ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھے میرے بھائی کے گھر بھی زیادہ آنے جانے نہیں دیتا تھا۔ بچی کی گمشدگی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میں نے ایک ایک کا در کھٹکھٹایا، ایک ایک سے پوچھا، لیکن میری بچی کہیں نہ ملی، نہ ہی میرے شوہر کا کہیں پتہ ملا۔ بچی کے غم میں میں دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب وہ گھر میں جس میں تالا لگا ہوا تھا، ایک دن میں وہاں گئی تو وہاں پر اور لوگ رہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھر ہم نے خرید لیا ہے۔ راتوں رات خفیہ طریقے سے اس نے اس گھر کو بیچ دیا تھا، کیونکہ دن کو تو میں ہر روز وہاں چکر لگا دو بھٹکے سے آ جائیں اور مجھے میری بچی نظر آ جائے، اس لیے وہ اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز میرا بھائی پریشان حال میں گھر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر تو گلیوں اور سڑکوں پر آوارہ پھر رہا ہے، کہیں چوک پر بیٹھا ہوا نشہ کر رہا تھا،
اس نے تو بس راستوں کو ہی اپنا گھر بنا لیا ہے، بیچاری معصوم بچی نہ جانے کہاں گئی ہے۔ میں نے اس سے سوال جواب کیے تو وہ ہوش میں ہی نہیں تھا، اس سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے بھائی کو کہا پلیز مجھے بتائیں وہ کہاں ہے۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ پر وہ ہے، لیکن میں تمہیں اکیلا جانے نہیں دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں بھائی کے ساتھ وہاں گئی تو وہ وہیں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی اپنی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا پیر بالکل زخمی تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی موٹر سائیکل نے ٹکر ماری ہو، جس کے باعث اس کا پیر خراب ہو گیا تھا اور وہ نشہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پل بھر کو شناسائی آئی، لیکن پھر وہ اپنی دھن میں مگن ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا مجھے بتاؤ تم نے میری بچی کہاں کی ہے، تو وہ ہنسنے لگا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا، میری بچی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اسے بیچ دیا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنا دل پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا مجھے بتاؤ تم نے اسے کہاں بیچا ہے، میں اپنی بچی کو واپس لاؤں گی۔ تو اس نے مجھے کہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لوگ بچی کو لے کر ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اب وہ ساری زندگی واپس نہیں آئے گی۔ میں روتی رہی، اسے کوستی رہی اور بد دعائیں دیتی رہی۔ اس شخص سے مجھے نفرت ہو گئی تھی جس نے اپنی بچی کو بیچ دیا تھا۔ وہ بہت ظالم شخص تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر جائے گا کہ اپنی اولاد کو بھی بیچ دے گا۔ میں روتی ہوئی اپنے پرانے گھر گئی جہاں پر ایک کمرے میں ہمارا ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں نے ان نئے مالکان سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنی چند چیزیں یہاں سے لے لوں۔ وہاں پر کوئی قیمتی چیز تو تھی ہی نہیں، لیکن میں اپنی بچی کے کپڑوں، جوتی اور اس کی کتابیں اپنے پاس لے آئی۔ میری بچی تو میرے پاس نہیں تھی، اس کی کچھ نشانیاں ہی صحیح، میں سارا دن ان چیزوں کو دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ میرے بھائی نے کہا بیٹا صبر کرو، کب تک ایسے روتی رہو گی؟ لیکن مجھے صبر نہیں آتا تھا۔ مردوں پر انسان برا کر لیتا ہے، لیکن جگہ ہونے والوں پر کیسے صبر کرے؟ نہ جانے میری بچی کیسے ہاتھوں میں چلی گئی تھی، جانے وہ کیسے لوگ تھے اور وہ کس حالت میں ہوگی، یہ سوچ کر ہی میں اندر پڑھتی رہتی تھی۔ ایک روز پتہ چلا کہ شوہر کو کسی ڈمپر نے ٹکر ماری ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن میرا دل اس کی طرف سے بالکل نرم نہیں ہوا۔ ایدھی سینٹر والوں نے ہی اس کی کفن دفن کا انتظام کیا۔ کچھ ماہ گزرے تو میرا بھائی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ سے اپنا گھر بسا لو، کیونکہ اب تمہاری بچی کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں، اس کم وقت نے نہ جانے اسے کہاں بیچ دیا ہے، اور اب تم اس کے بندھن سے بھی آزاد ہو رہی ہو، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، ورنہ تو تم اس کے نکاح میں تھی۔ میں چاہتا ہوں تمہاری شادی کروں تاکہ دوبارہ تمہارا گھر بسے۔ میں نے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا آپ ایسی بات کا کبھی سوچنا بھی مت، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی، لیکن میں دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ میرا پہلا تجربہ بہت برا رہا اور اب میں اپنی بیٹی کے غم میں اس قدر نڈھال ہوں کہ میں دوبارہ کسی کا گھر نہیں بسا پاؤں گی۔ میرا بھائی چپ ہو گیا۔ تو اب میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میری بھابھی کا موڈ بھی کچھ خراب رہتا تھا۔ مجھے تو اپنے دکھ میں کچھ ہوش ہی نہیں تھا، میں سارا دن محلے کے چکر کاٹتی رہتی تھی کہ کہیں مجھے میری بیٹی نظر آ جائے۔ میں اپنے غم میں اس قدر مگن تھی کہ نہ بھابھی کا ہاتھ بٹاتی تھی اور نہ گھر کا کوئی کام کرتی تھی۔ اس کے بچے چھوٹے تھے، وہ سارا دن کاموں میں لگی رہتی تھی، وہ ایک دو گھروں میں کام بھی کرتی تھی۔ جب وہ تھکی ہاری واپس آتی تو میں چارپائی پر پڑی روتی رہتی تھی، کھانا تک نہیں بنا دیتی۔ تب مجھے ہوش آیا کہ بھائی بیچارہ اپنی بیوی کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے، قصور ان کا نہیں تھا، وہ لوگ بھی غریب تھے۔ جب بھابھی تھک کر آتی تھی تو وہ مجھ سے یہ توقع رکھتی تھی کہ میں گھر کے کام کر دیا کروں یا کھانا بنا دیا کروں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ پھر میں نے خود کو ہمت دلائی اور اپنا غم اندر ہی چھپا لیا۔ آج جب بھابھی کام سے واپس آئی تو سارا گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا، بچے نہلا دھلا کر تیار کر دیے تھے اور میں نے کھانا بھی بنا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، شاید وہ یہی چاہ رہی تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا بھابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ گھر پر رہا کریں اور یہ جو کام آپ باہر کرتی ہیں وہ اب میں کر دیا کروں گی۔ یہ سن کر میری بھابھی خوش ہو گئی، کیونکہ واقعی ان کے بچے چھوٹے تھے اور پیچھے روتے رہتے تھے۔ میں نے ان کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا جن میں کئی سالوں سے بھابھی کام کر رہی تھی۔ وہاں انہیں بھروسے مند عورت چاہیے تھی، تو بھابھی نے کہا ہے کہ یہ میری نند ہے اور آج سے یہ کام کرے گی۔ ان کے دو گھر تھے، میں نے دونوں گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ ایک گھر میں مالکن رہتی تھی اور دوسرے میں ان کا بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ بیٹی کا دکھ دیمک کی طرح مجھے اندر سے چاٹ رہا تھا۔ 17 سال کا عرصہ گزر گیا اور میں سوچتی تھی میری بچی جو 8 سال کی تھی اب جوان ہو گئی ہوگی، کیونکہ میرے بھائی کی بیٹیاں بھی اب جوان ہو چکی تھیں، وہ تو ان سے بھی بڑی تھی۔
میں جس باجی کے گھر کام کرتی تھی ان کے بیٹے کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ اس وجہ سے عیادت کرنے والوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا اور گھر کے کام بھی بڑھ گئے تھے۔ سارا دن مجھے ان کے دونوں گھروں میں چکر کاٹنے پڑتے تھے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے بیٹے کا ہر قسم کا علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پھر پتہ چلا کہ امریکہ سے ایک بہت بڑی سرجن ڈاکٹر آ رہی ہے۔ اسی سلسلے میں سب ہسپتال گئے تھے کیونکہ چھوٹے صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں باجی کو سہارا دے کر ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی کیونکہ میں باجی کو تنہا نہیں چھوڑتی تھی اور انہیں بھی میری عادت ہو گئی تھی۔ ہسپتال میں مریضوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر گئے تو وہ خاتون سرجن جس نے ماسک پہنا ہوا تھا غور سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ آنکھیں دیکھی دیکھی لگ رہی تھی۔ ایک دم سے وہ لوگوں کا ہجوم چیرتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے پیروں میں گر گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور ارد گرد کھڑے سب لوگ بھی دنگ رہ گئے۔ میری حالت سے یقیناً پتہ چل رہا تھا کہ میں کسی غریب گھر کی عورت ہوں۔ اچھا۔ تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اتنی بڑی سرجن جو باہر کے ملک سے پڑھ کر آئی ہے وہ کیوں ایک غریب عورت کے پیروں میں پڑی ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی کھڑی ہوئی اور اپنا ماسک ہٹایا تو میری روح لرز گئی۔ جب اس کے ہونٹوں سے سسکی کی صورت میں ماں نکلا تو ایسا لگا کہ 17 سال کا دکھ میں ایک پل میں بھول گئی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور ہم دونوں ماں بیٹی زاروں قطار رونے لگے۔ سب لوگ دیکھ کر حیران تھے۔ باجی نے مجھے کہا حوصلہ رکھو، کیا ہوا، کون ہے یہ؟ میں نے کہا باجی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ میری وہی بیٹی ہے جو 17 سال پہلے گم ہو گئی تھی۔ باجی اور سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ میری بیٹی مجھے اپنے آفس میں لے گئی اور بار بار میرے ہاتھوں اور چہرے کو چومتی۔ میرا بھی کچھ یہی حال تھا۔ میں بار بار اسے سینے سے لگاتی، اس کا چہرہ اور بال چومتی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب جوان ہو گئی۔ میں نے تو اسے جوان ہوتے دیکھا ہی نہیں تھا لیکن اس کے نین نقش بالکل ویسے ہی تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا وہ ظالم باپ تمہیں کہاں لے کر گیا تھا؟ اس نے بتایا امی جس وقت ابو نے آپ کو گھر سے نکالا تھا اسی وقت وہ مجھے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ میں بہت روئی، چیخی چلائی لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ ایک بے اولاد جوڑا جو باہر کے ملک سے آیا تھا وہ کسی بچی کو گود لینا چاہتا تھا کیونکہ ان کی اپنی 8 سالہ بیٹی فوت ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ 8 سالہ بچی کو ہی گود لیں۔ جب ابو نے یہ بات سنی تو انہیں لالچ آ گیا اور انہوں نے ان سے کافی رقم ہتھیا لی اور یہی کہا کہ ہم غریب ہیں، اس کی کفالت نہیں کر سکتے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ملک سے باہر لے گئے۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا اور بہت پیار دیا لیکن میں ہر وقت آپ کو یاد کرتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، وہی جس نے اسے بیچا تھا، لیکن ظاہر ہے باپ کو باپ ہوتا ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اسے نشے کی لت لگ گئی تھی اور وہ ایک حادثے میں مر گیا تو میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے تمہیں اچھے ہاتھوں میں دیا، ورنہ یہ سوچ کر میرا دل کڑتا رہتا تھا کہ نہ جانے تم کیسے لوگوں کے پاس ہوگی اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ میری بیٹی نے چھوٹے صاحب کا علاج کیا اور وہ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی۔ اس نے ایک چھوٹا سا گھر لیا جس میں اس نے مجھے اور اپنے ماموں ممانی اور ان کے بچوں کو شفٹ کروا دیا۔ وہ گھر ایک اچھے علاقے میں تھا۔ حالانکہ میرا بھائی وہاں آنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا لیکن میری بیٹی کو پتہ تھا کہ انہوں نے ساری زندگی مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، اب وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میری بیٹی کا آج بھی ملک سے باہر آنا جانا لگا رہتا ہے کیونکہ اس کے گود لینے والے والدین وہاں رہتے ہیں، لیکن میرا دل مطمئن ہے کہ میری بیٹی آج ایک کامیاب انسان بن کر لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔